السلام علیکم ناظرین، ڈانس اسپیشل میں آپ کا میزبان علی برہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں 8 فروری کو ملک میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور تاریخی انتخابات ہوں گے، کیونکہ ملک میں 1 سال سے جو ہے وہ عبوری حکومت قائم ہے اور الیکشن میں کافی تاخیر ہوئی ہے۔ اب تک سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا منشور دے دیا ہے، تاہم وہ روایتی گہما گہمی اور جو جوش و خروش ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ ناظرین، آج ہم جن شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ چلتی پھرتی تاریخ ہے۔ خیبر پختونخوا کے 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے وقت میں وفاقی وزیر داخلہ تھے جب دنیا کی نظریں پاکستان پر تھی، اور قومی وطن پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہے جناب آفتاب احمد خان شرپاو صاحب۔ السلام علیکم شرپاو صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم سر، کیسے آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں بالکل۔ شرپاو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے مصروف ترین وقت میں ٹائم دیا، انتخابی مہم پر آپ جا رہے تھے۔ سر، کیسی جا رہی ہے آپ کی مہم؟ بس ٹھیک ہی جا رہی ہے، ابھی کوئی زور نہیں پکڑا الیکشن کیمپین نے کسی کے بھی، اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ بڑے پارٹیاں میدان میں نہیں نکلیں گے تو وہ ٹیمپو اس لحاظ سے بنے گا نہیں، ابھی نہیں بنا۔ اب تک تو یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، ہر کوئی ابھی بھی آج کل بھی ہم جہاں جاتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا سما پیدا ہوا ہے جس کو ابھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو کچھ دن ہی رہ گئے ہیں الیکشن میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ابھی بھرپور طریقے سے ان دنوں کو استعمال کریں۔ سر، 50 سال سے زائد ہو گئے آپ کی سیاست میں، بڑی خدمت کی آپ نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، آپ کی قربانی لازوال ہے، جیلیں کاٹی ہے، امریتوں کا سامنا کیا ہوا ہے۔ یہ جو اس وقت سیاست ہے، اس کو آپ دیکھ کے کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے سیاست میں، جمہوریت میں یا ملک میں سیاسی جماعتوں کا جو حال ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں علی اکبر صاحب، پہلے سیاسی پارٹیوں میں ایک نظریہ ہوا کرتا تھا اور اس نظریے پہ چلتے تھے، اور ایک تو آپس میں رکھ رکھاؤ بھی تھا، مارشل لا اور ڈکٹیٹروں کا پولیٹیکل پارٹیز نے سامنا کیا، جیلیں کاٹیں۔ وہ چیز ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، خاص کر یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو سیاست کا وہ جو ہے رخ ہی بدل گیا ہے۔ ابھی تو زیادہ یہ گالی گلوچ اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے بیچ میں۔ سیاسی پارٹیاں اگر پچھلے ادوار کو دیکھیں تو جو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہو تو وہ پارلیمنٹ کو چلانے کا جو ہے وہ ذمہ ان کے اوپر ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ چلاتے ہیں۔ لیکن پچھلے ادوار میں ہم نے دیکھا کہ جو حزب قائد ایوان تھا، اس نے تو اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ابھی اس سے سیاست میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے، وہ تناؤ اب تک ختم نہیں ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب تک یہ تناؤ ختم نہیں ہوگا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ اور چیزیں منسلک ہیں، معیشت بھی آپ کی خراب ہوگی۔ تو حالات اس لحاظ سے ہم کوئی اچھا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سر، آپ نے بھی کہا آپ بھی جاتے کیمپین کے لیے، ہم بھی پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے مختلف حلقوں میں جاتے ہیں۔ بالکل انتخابات سر پہ ہے، ماحول نہیں بن پا رہا، کیا وجہ ہے؟ ووٹر جو ہے وہ نا امید ہے یا سیاستدان تھک گئے سسٹم سے لڑتے لڑتے؟ سیاستدان تو ایسے تھکے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک نا امیدی اس لحاظ سے ہے کہ یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کو، خاص کر مہنگائی نے بہت لوگوں کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے، اور وہ اس صبح اٹھتے ہیں تو اس میں غم میں ہوتے ہیں کہ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کمائی جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو جو بجلی کے بلوں کو دے کے، گیس کے بلوں کو دے کے، پیٹرول کے یہ بل ادا کرنا ہے، سفید پوش بھی نہیں ادا کر سکتے، ڈالر کی قیمت اس کو دیکھ لیں تو ان سب چیزوں کا آپ دیکھیں تو لوگ پریشان ہیں، اور یہ پریشانی اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک ان کو کچھ حوصلہ نہیں ملے گا، ان کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ اب ہماری
ہمارے لیے کچھ ایسے اقدامات لیے جائیں گے کہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور ہم ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ شفاف صاحب، آپ کی جماعت کی ہم بات کریں گے۔ آپ نے جب پیپلز پارٹی کو خیر بات کہا اس وقت میں آپ پیک پہ تھے، اب بھی آپ جو ہے بہت ہی فعال ہے، لیکن اس وقت کی میں بات کروں گا کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جو آپ کو مطلب ویلکم نہ کرے۔ کیا سوچ کے آپ نے اپنی جماعت بنائی اور کیا مقاصد تھے اور کیا ان مقاصد کی تکمیل میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں جی، سیاست میں تو یہ ہم پیپلز پارٹی بھی میں میرے بھائی نے حیات محمد خان شیرپا شہید نے قربانی دی، خون کی قربانی دی، اور ہم نے بھی جیلیں کاٹی، ہمارا سرمایہ ہی تھا اس میں۔ وہ تو بس اختلافات پیدا ہو گئے اور اس کی وجہ سے ہمیں راستے جدا کرنے پڑے، اور اس کے بعد لازمی بات ہے دوستوں سے صلاح مشورے کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ اس صوبے میں جو اس کے مسائل ہیں، یہاں پر ایک خلا بھی ہے، اور وہ مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے اپنی پارٹی بنائی تاکہ یہاں کے مسئلوں کے اوپر ہم صحیح ترجمانی کر سکیں عوام کی، اور عوام تک کے جو مشکلات ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جی سر، 2013 میں آپ کی جماعت نے بڑی اچھی کامیابی حاصل کی، اور آپ اس کے بعد جو ہے حکومت میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ پھر جب 2018 کا الیکشن آیا اور آپ بالخصوص آپ کے لیے کہ آفتاب احمد خان شیرپا صاحب جو ہے وہ اپنی نشست ہار گئے، تو کیا تاثرات تھے؟ کیسا آپ کے لیے لگا وہ رزلٹ جو تھا؟ ہم نے اکثر جتنے بھی جو سرکردہ رہنما ہیں ان سے جب بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے رزلٹ چرائے گئے تھے، تو آپ کے لیے کیسا؟ دیکھیے جی، الیکشن رزلٹ آتا ہے، آپ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو مایوسی تو ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نے جب ارد گرد دیکھا اور باقی لیڈروں کو جو یہاں کے پشتون لیڈر تھے، تو ان سب کو دیکھا، اور وہ سب اس میں الیکشن میں سارے ہار چکے تھے، تو پھر ہم نے کہا کہ ضرور ابھی ایک دوسرے کو ہم نے حوصلہ دینے کی وہ کی، اور اس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے اور ایک تحریک سی شروع کی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، یہ سلیکٹڈ تھے، اور وہ اس لحاظ سے پتہ بھی چلتا تھا، کیونکہ جب آر ٹی ایس ایسے وقت پہ فیل ہوں جب جس کی ضرورت تھی اس وقت آر ٹی ایس کو، اس وقت اس کا فیل ہونا، پھر 2 دن تک ریزلٹس کا سامنا نہیں آنا، تو یہ سب چیزیں تھیں۔ ابھی آہستہ آہستہ جب ہم نے لوگوں سے بات کی ہے، کچھ ان لوگوں سے جو کہ تحریک انصاف سے وابستہ تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اس میں جو گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ سامنے آ گئی تھی، تو لہٰذا یہ ایک چیز تو آپ کی جو نشست تھی نا، تو ان کے نتائج سب کے لیے وہ بڑے حیران کن تھے کہ آفتاب احمد خان شیرپا صاحب مطلب جو تو ہار ہی نہیں سکتے، اور اس میں ہمارے لیے بھی حیران کن۔ بس یہ ہوتا ہے اس میں، لیکن ہم نے کوئی الیکشن اس کے اوپر کوئی ہم نے وہ بھی نہیں کی، ہم نے کہا چلیں جو بھی ہے، اگر پورے ملک میں یہ صورتحال ہے تو اس کا مقابلہ کریں گے، اور مقابلہ ہم نے کیا اس لحاظ سے۔ سر، تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد جو تھا حکومت میں، کیسا تجربہ آپ کے لیے رہا؟ اور ایک بار جب آپ کے وزراء پہ الزامات لگے تو آپ لوگ جو ہے وہ اتحاد سے نکل گئے، پھر واپسی بھی کی، تو کیا یہ جو واپسی کا فیصلہ تھا دوبارہ حکومت جوائن کرنے کا، آپ نہیں سمجھتے ٹھیک نہیں تھا؟ دیکھیں جی، ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ہم حکومت میں گئے کہ اس وقت ان کو ضرورت اکثریت ملی تھی، اس صوبے میں سب سے بڑی پارٹی وہی تھی، اور ان کو ضرورت تھی، جماعت اسلامی شامل ہو گئی تھی ان کے ساتھ، اور ہماری ان کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے تو 4 5 6 پارٹیاں تھیں، اور سب کے اتنے سیٹیں تھیں کہ اگر ہم سب مل بھی جاتے تو ایک چوں چوں کا مربع ہوتا،
تو اس لیے ہم نے اور عمران خان کو ہم نے کہا کہ چلیں نیا آیا فیلڈ میں پہلی دفعہ اس کو حکومت مل جائے گی تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا. لیکن جو تجربہ رہا ہے بس زیادہ میں اس پہ اس لحاظ سے بات نہیں کروں گا، لیکن مختصر سا یہ کہ جب آپ اتحاد کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو اتحاد میں جو میجر پارٹی ہوتی ہے وہ باقی سب کو ساتھ لے کے چلتی ہے، مشورے کے ساتھ کام کرتی ہے. یہاں پر کوئی مشورہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے اور ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بڑی کوششیں کی لیکن سدھار نہیں سکے ان کو. نہیں وہ کیونکہ ہم نے یہ کوشش کی. دیکھیں ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ایک جو صدر کا انتخاب تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس صوبے سے عمران خان کو سب سے زیادہ سیٹیں ملے تھیں، تو ان کی صدارت تو جیتنا نہیں تھا، لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ یہاں پر کسی کو نامزد کر دیتے تو لوگ اس لحاظ سے خوش ہو جاتے کہ دیکھیں ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے تو صدر مملکت بھی یہاں سے نامزد ہوا. انہوں نے کراچی سے کیا اور اس کو ہم نے ووٹ نہیں دیا. ہم نے کہا کہ یہ آپ نے مناسب نہیں سمجھا، مناسب کام نہیں کیا. نیچرلی اس نے ہارنا تھا. بعد میں اسی صدر کے خلاف انہوں نے بھی عدم اعتماد کیا کیونکہ وہ ان کے الیکشن کمیشن کے وہ تھے، اس کو بھی وہاں سے بھی ہٹایا. دوسری بات جو یہاں سے وہ پشاور سے سیٹ جیتے تھے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ اس سیٹ کو وہ برقرار رکھتے ہیں. یہاں کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، غلام بلور صاحب کو ہرایا تھا، تو وہ سیٹ انہوں نے چھوڑ دی اور وہ ہار گئے. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ کوئی مشورہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ تجربہ جو ہے وہ ہمارے لیے تلخی تھا. سر گفتگو جاری رکھیں گے لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین شرپال صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی، لیکن لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. ویسے سر یہ جو انتخابات سے قبل یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ رہی ہے، فلاں جو ہے وزیر اعظم بنے گا، فلاں صدر بنے گا، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا پھر اگر ایسے ہے یا یہ تاثر درست ہوتا ہے تو پھر انتخابات کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، ابھی اسپیس پولیٹیکل پارٹیز نے بہت اپنا اسپیس جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنی ہے. پچھلے الیکشن میں آپ نے دیکھیں تو عمران خان لاڈلا تھا اور اس کو سپورٹ کیا گیا. الیکشن سے پہلے جو ایک فضا بنائی گئی اس کے لیے، اس کے بعد الیکشن میں اس کو کامیاب کرایا، اس کو حکومت میں لے گئے، اور وہ بار بار یہی کہتا رہے اس دوران میں کہ ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں، پی ٹی آئی اور فوج ایک پیج پہ ہیں. 3 سال تک کہتا رہا، یہی کہتا رہا. پھر اس کے بعد وہ جب فوج کو بھی پتہ چلا یا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا کہ یہ تو چلنے والا نہیں ہے اور بلکہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے بعد پھر وہ الٹا ہو گیا. تو یہ صورتحال اگر ملک میں رہے تو لازمی بات ہے اس کے اثرات تو اچھے نہیں ہوتے ہیں ابھی بھی. کیونکہ یاد پڑتا ہے 2012 سے جب یہ مطلب جو پلاننگ بن رہی تھی اور اسی طرح کوریڈور میں یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ فلاں کو لا رہے، تو ان دنوں میں آپ جیسے سیاستدان جتنے بھی تھے تو وہ یہی کھل کے کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تجربہ نہ کریں، اور پھر وہی ہوا. دیکھیں جی، آپ جس کو بھی لے کے آتے ہیں، یا ویسے تو لے کے نہیں آنا چاہیے، عوام کو وہ کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے یہ اچھا ہے تو اس کی پہلے ڈیو ڈیلیجنس تو کریں نا، اس کا معلومات تو کریں کہ ان میں یہ اہلیت ہے یا نہیں ہے. اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ 2 پارٹیاں آپس میں باریاں وہ بانٹ رہے ہیں اور
کسی اور کو نہیں آنے دے رہے ہیں، یہ فریش ہم نے ایک شخص کو لے کے آئے ہیں، لیکن وہ تو کامیاب نہیں ہوا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ تجربے جو ہیں یہ ختم ہونے چاہیے، اور عوام کو عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو ان کے لیے بہتر ہے حلقے میں اور ویسے بھی ملک کی سطح پہ ایک پارٹی، تو اس کو اگر ووٹ ملے تو ہم تو اس کو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو اکثریت ملی ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حال یہی ہے کہ ہم جاتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں تو یہ جو باتیں ہو رہی ہے کہ فلاں آ رہا ہے اور ان کی پارٹی حکومت میں آئے گی، ان کو اتنے شیئرز ملیں گے۔ اب تو صحیح بات ہے، ووٹرز کو بھی اپنے ووٹ کی طاقت پر یقین جو ہے وہ نہیں رہا۔ کچھ ایسا ہی لگتا ہے، ایسے ہی لگتا ہے لوگوں کو۔ وہ لوگ بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی پارٹی سے ہے، اس پارٹی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو اگر کوئی سپورٹ ہو رہی اس کو مل رہی ہے تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو یہ الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے کینڈیڈیٹس سر ابھی تک جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو چاہے مسلم لیگ نون ہو جو بڑی پارٹی ہے، یا پیپلز پارٹی ہو یا جو بھی ہو، لیکن وہ ہوا بند نہیں پائی ہے۔ جبکہ ماضی میں ہم دیکھتے تھے تو 3-4 مہینے پہلے ہوا بنتی تھی کہ جی فلاں کی ہوا ہے تو وہ حکومت میں وہ پارٹی آئے گی۔ ابھی تک مطلب ایسا کچھ نہیں، حالانکہ مہینہ رہ گیا انتخابات میں۔ یہ بات صحیح ہے آپ کی، ہوا نہیں بنی اس لحاظ سے، اور لوگ اب بھی شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ان کے اس میں ہے کہ بھئی یہ کیا آگے کیا بننے والا ہے، اور کیا جو آنے والی وہی حکومت ہوگی وہ ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ آپ نے ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ لوگوں کو اعتماد دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے لیے یہ کچھ کرنے والے ہیں، لیکن چونکہ پچھلے دور میں جو دعوے کیے گئے تھے کہ ہم معیشت کو ہم 90 دن میں ٹھیک کر دیں گے، اتنی نوکریاں دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، یہ سارے سے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور لوگ اس لحاظ سے مایوس تو ہوئے ہیں۔ تو ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو۔ سر میاں نواز شریف صاحب کی آمد ہو گئی ہے، کیسز بھی ختم ہو گئے، کل جو ہے وہ 1-2 روز قبل جو ہے نئے کا فیصلہ بھی آ گیا کہ نئے ختم ہو گئی ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری ڈیولپمنٹ کو؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اپنی ایک تحریک ہے، ایک کیریئر ہے۔ اس نے 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، چیف منسٹر کئی بار رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے تو اگر یہ باتیں آپ ایک طرف کر دیں تو تب بھی ان کی ایک اہمیت تھی، اور وہ لازمی بات ہے، ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے دوسری بار ان کو وہ چانس نہیں ملتا۔ تو یہ ویسے بھی نواز شریف صاحب کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے ایک اچھا گراؤنڈ تھا، اور اس وقت موقع تھا، اور یہ موقع میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے وہ ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھائیں گے۔ جہاں تک اس بات کی تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، چلتا رہتا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ بھی جو ہیں اینکرز بات کرتے ہیں، سب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلانا بھی آنے والا ہے، تو اس میں اور ابھی ہم اس سے کیا اور کہہ سکتے ہیں؟ آپ پرسنلی کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کی بڑی سیاسی بصیرت ہے، چیزوں کا اندازہ، دراندیشی آپ کی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ کس طرح آپ کرسی کر رہے ہیں، کس طرح کی حکومت ہوگی، اور آیا اب بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ مطلب جو ان کو حکومت ملے گی اور ان کو نہیں ملے گی؟ یہ تو مجھے علم نہیں ہے کہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ان کو حکومت ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مرکز میں بھی اور یہاں صوبے میں ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی، کولیجن ہوگی، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی 2-3 پارٹیاں مل کے حکومت بنائیں گے۔ وہاں پر شاید 2 پارٹیاں ہوں، یا ہو سکتا ہے 3 پارٹیاں ہوں۔ تو
کولیجن حکومت ہوگی، کسی کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ملے گی۔ یہ جو موجودہ گزشتہ 8-10 سال میں پاکستان کے اندر جو معاشی مسائل آئے، بالخصوص یہ 3-4 سال کے اندر جس طرح کے مطلب جو معاشی مسائل ہیں، امن و امان کے مسائل ہیں اور پڑوسیوں سے تعلقات ہیں، تو کیا سیاسی جماعتیں، کوئی ایک سیاسی جماعت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان معاملات کو جو ہے اچھے طریقے سے ڈیل کرے، یا یہ کلیکٹیو ایک ایفرٹ ہوگی؟ کلیکٹیو ایفرٹ تو ہونے چاہیے، لازمی بات ہے۔ وہ تو الیکشن سے پہلے تو ابھی مشکل ہے، الیکشن کے بعد ہی جس کے پاس اکثریت ہو تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلے، کیونکہ معیشت ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ جب تک معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو ملک کیسے چلے گا؟ تو معیشت ضروری ہے، ساتھ سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے دوسری، اور تیسری بات جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہے، جو دہشت گردی کی لہر دوبارہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے سب نے مل کے ہی اس کے لیے ایک راستہ بنانا ہے، اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے سیاستدان ملک کے اندر موجود ہے جو کہ مطلب چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو جب حالات ایسے ہے کہ کوئی ایک سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے، سب مل کے ان کو کرنا ہوگا، تو یہ جو الیکشن ہے اس سے پہلے کوئی 1-2 کانفرنسز، قومی کانفرنسز ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے کہ جس پہ کوئی میثاقی معیشت، میثاقی امن و امان اور سب اتفاق کر لیتے، جبکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں حکومت میں اکٹھی تھی، تو اب کیوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتی ہیں؟ ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے وہ ٹائم تو ابھی گزر گیا ہے۔ ابھی تو یہ جو 25-30 دن ہے تو اس میں تو بس لوگ اسی میں اپنے کیمپین میں ہی لگے رہیں گے، لیکن پہلے اگر ہو جاتا تو ایک رولز آف دی گیم بن جاتی کہ بھئی ہم نے ان چیزوں پہ آگے جا کے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک پیش بندی کر دیتے یا بنیاد رکھ لی جاتی تو بہتر ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے بعد چونکہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے کے بعد ذرا استحکام آئے گا اور ایک حکومت کو 5 سال ملیں گے، اس میں وہ اپنی معیشت کی پالیسی بھی سامنے لے کے آئے گی، اور اگر یہ میثاق ہو سکے سب پولیٹیکل پارٹیز کا معیشت پہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ سر بات چیت جاری رکھیں گے، لیکن وقت ہوا ایک بریک کا۔ ناظرین، آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب سے بات چیت جاری رہے گی، لیکن لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر، آپ کے بہت سے سیاسی شاگرد ہیں جو کہ سیاست میں بڑی اچھی جگہوں پر پہنچ گئے۔ ایک سیاسی شاگرد نے حالیہ پارٹی بنائی ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ ہوں گے، کیا کہیں گے آپ سر؟ لیکن صاحب، چیف منسٹر تو وہ شخص بنے گا جو جس کو عوام منتخب کرے، اور جس پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملیں گی تو وہی بنیں گے۔ تو ابھی تو الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن میں ابھی یہ ٹائم ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کو زیادہ سیٹیں ملتی ہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ ابھی تو الیکشن سے پہلے دعوے داری نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ اپنا پروگرام دیں اور لوگوں تک پہنچیں، اور لوگ جس پہ اعتماد کرے تو اس کو اگر سیٹیں ملتی ہیں تو بالکل ان کا پھر حق بنتا ہے۔ شرپاؤ صاحب، صوبے میں ایک بار پھر سے امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی ہے، روزانہ جو ہے حملے ہو رہے ہیں، پولیس کو تو ہر روز ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بدامنی کی لہر ہے، کیا وجوہات اس کی ہو سکتی ہے اور کیا اس کے لیے کرنا چاہیے؟ آپ جو ہے وہ انتہائی قریب سے آپ نے دیکھا ہے، نیشنلی بھی انٹرنیشنلی بھی پالیسیز میں آپ جو ہے شامل رہے ہیں، لیکن اب یہ جو صورتحال ہے کافی سالوں کے وقفے کے بعد خیبر پختونخوا کے لیے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا ہماری پالیسی کیسی ہے اس کے لیے؟
دیکھیں جی، پچھلے دفعہ جب یہ ایکشن پورے آپریشنز ہوئے اور نے دعویٰ کیا کہ جی شمالی وزیرستان کو ہم نے کلیئر کر دیا اور سارے دہشت گرد اور جو لوگ تھے وہ ادھر سے چلے گئے ہیں، تو اس کے بعد اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی کہ ہم دیکھتے کہ کس طریقے سے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس کے بعد بس لوگ آرام سے بیٹھ گئے کہ جی سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ سلسلہ ختم تو نہیں ہوا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ پھر دوبارہ ابھرتا گیا، اور اب تو کافی حد تک یہ جو پچھلے 1 سال میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، اور خاص کر پولیس کے جوان اور فوج کے اتنے زیادہ کیجولٹیز پہلے سالوں میں کبھی اتنی نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے، اور لگتا ہے ایسی ہے کہ ان کا منصوبہ بندی یہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر حملے کیے جائیں تاکہ ان کو ان کے جو عزائم ہیں ان کو وہ کیا جائے، مورال جو ہے ان کا نیچے کیا جائے، اور ان میں مایوسی پہلے ابھی کل جو واقعات ہوئے ہیں باجوڑ میں، اس میں 6-7 7 ہوئے ہیں، تو یہ 2 دنوں میں 10-12 پولیس کے جوان جو ہے آج مطلب وہاں پہ کوہاٹ میں ہوا، تو 10-12 تو یہ ان 2-3 دنوں میں جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ بڑا وہ ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے پوری پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آرمی پبلک اسکول کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر عمل نہیں ہوا، تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کانسٹنٹ جب تک یہ اس کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے یہ سلسلہ اس لحاظ سے نہیں ختم ہوگا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو اب یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ تو ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ ان کو مہمان سمجھتے ہیں، تو ان کو اس لحاظ سے وہ اگر یہ یہاں سے کہیں کہ ان کو واپس کریں وہ نہیں ہوگا اس لحاظ سے۔ تو اس حکومت کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ دوحہ میں بھی انہوں نے یہ اعادہ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار ایسے بنانے کی ضرورت ہے کہ آپس میں ہمارا تعلق بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ اس مسئلے کے لیے بھی کوئی حل ڈھونڈا جائے۔ سر، آپ نہیں سمجھتے کہ گزشتہ 4-5 سالوں کے اندر پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف پالیسی ہے وہ کوئی مؤثر نہیں رہی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ مؤثر اس لحاظ سے کہ مؤثر تب رہے گی کہ آپ اس کے اوپر فوکس کریں۔ مؤثر تب ہوگی جب سب جتنے بھی یہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں آپس میں مل کے اس کے لیے ایک منصوبہ بندی بنائے۔ مؤثر تب ہوگی کہ پولیٹیکل انپوٹ اس میں ہو، اور پولیٹیکل حکومت بھی بجائے اس کے کہ اور چیزوں کی طرف، ابھی آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ واقعات بھی ہو رہے ہیں لیکن نیشنل میڈیا پہ اس کا کوئی زیادہ اس کو تشریح نہیں دی جاتی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو تو خاص کر اس کے اوپر توجہ دینے کی، کیونکہ اس کے لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا تو آپ کے جو ہے معیشت بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ پولیٹیکل انپٹ بھی ہو، اور جتنی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس میں جو بھی ہو کوئی فلاز ہوں یا کوئی اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ایسے اقدامات لیے جائیں، تاکہ یہ مسلسل اس کے اوپر توجہ دی جائے، تو تب جا کے یہ اس مسئلے کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کے دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دورے افغانستان کو کیسے وقت میں گیا ہے جہاں پاکستان میں انتخابات سر پہ ہے، کیا اس کے کیا مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ جو
یہ پارٹی کے اس پہ گئے ہوئے یا حکومتی مینڈیٹ حاصل ہوگا مولانا فضل الرحمان؟ میرا خیال ہے ان کی حکومت نے دعوت دی، اور لازمی بات ہے مولانا صاحب تو ویسے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی کے تو نہیں جا سکتے، وہ حکومت کے ساتھ مشورہ کر کے ان سے ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے کے وہاں پر گئے ہیں، تو واپس آئیں گے تو ان کو بھی بتائیں گے، تو یہ اچھا قدم ہے۔ میرا خیال ہے کہ دروازے تو نہیں بند کرنے چاہیے دونوں ممالک کو، آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ روابط کی ضرورت ہے اور یہ ہونی چاہیے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ سر ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی بلوچستان ماڈل اپنایا جا رہا ہے۔ ماضی میں جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے تھے تو یہاں کے جو قومی ہمارے مشران ہیں اور نیشنلسٹ لوگ تھے تو وہ کافی ان سے کردار لیا جاتا تھا، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 2-3 سال میں وہ کردار ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ بات صحیح ہے، جب یہ ان سے بات چیت کبھی وہ تھا اس وقت بھی، اور باقی ان چیزوں میں یہاں کی پشتون لیڈرشپ سے اگر مشورہ لیا جاتا تو ہم ضرور مشورہ دیتے ہیں ان کو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے افغانستان کی حکومت میں جب ان کی اشرف غنی کی جو لویا جرگہ یاد ہے، وہ لویا جرگہ اس کے اس وقت نہیں، بعد میں جو اس کی جو اوٹ تھی اس کے لیے ہمیں بلایا تھا، تو وہاں پر مشورہ لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کارزئی صاحب نے بھی 2-3 دفعہ بلایا، اشرف غنی صاحب نے بلایا، تو ہم تو یہی کر سکتے تھے، وہاں جو چیت ہوتی تھی اور ان کو بھی ہم مشورہ دیتے تھے کہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ہمارا تو یہ مشورہ ہوگا کہ اس سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹریشن کی پالیسی کو ترک کریں اور آپس میں بیٹھ کے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل کے لیے کوشش کریں۔ سر افغانستان کی فتح کو تو ہم نے افغانستان میں بیٹھ کے سیلیبریٹ کیا، لیکن جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ جو ان سے توقعات تھے وہ برعکس ہی نکلے۔ اب جب صورتحال ایسی ہے کہ دونوں پڑوسی ممالک ہے اور اس وقت دونوں کے درمیان کشیدگی ہے، انتہائی کشیدگی ہے، ہم نے بھی جو غیر قانونی افغانی ہے ان کو جو ہے نکالا، اور ابھی قانونی کی طرف بھی ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا حل ہے پاکستان اور افغانستان کے مسئلے کا؟ اور بالخصوص جب پاکستان یہ چاہتا ہے افغانستان سے کہ وہ جو ہے TTP کے خلاف کارروائی کرے اور وہ نہیں کر رہے، تو کیا حل تجویز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جب طالبان کی وہاں پر حکومت آئی تو اگر یہ ان سے توقع رکھا جاتا کہ وہ اپنے قوم یا ملک کے مفادات کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ وہ کرتے، وہ تو بات نہیں تھی۔ لازمی بات ہے ان کے اپنے مفادات ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، اور ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ توقع رکھنا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے TTP کے خلاف، وہ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی آپس میں روابط ہو، جو اسٹیبلشمنٹ ہیں دونوں ملکوں کے ان کی بھی آپس میں روابط ہوں، اور عوام کے پیپل ٹو پیپل ابھی رابطے ہوں، تاکہ جو بھی مسئلے ہیں ان کو افہام تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ سر وقت نکالنے کے لیے۔ ناظرین، آفتاب احمد خان شرپاؤ کو آپ نے سنا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔